اتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ, اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر احسان کیا, اور آپ کو اس کا جنت میں, اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے. تو جس خدا نے سورج دیا, چاند دیے, جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا, جس خدا نے اتنے بڑے بڑے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں, سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا, لیکن اس جانور کو کھلاتے کیسا چکنا گاڑا دودھ سوکھی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے. اور اس خالصاً فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو. ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے, خون بھی بن رہا ہے, دودھ بھی بن رہا ہے, لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت. خالصاً یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب, زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد؟ دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گنا زیادہ عجیب. اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے, ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آ کے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے. کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے, اور یہ ایک نہیں ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گنو گے 4-6 سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی, اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی. اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تو یہ بنا دے, خود سے نہیں جاتا کچھ کسی کا دماغ. اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے, لا تحصوها, تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی, اس خدا کے احکام کا التزام نہیں کرو گے, تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے. جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا. اس کا اپنا معیار ہے, جنت کا ہمارا اخپل معیار نہیں چلے گا, اس کا اپنا معیار ہے, اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. اس سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جی سائنسدانوں نے بنائی ہے. جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے میرے معیار پہ چلو. ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں, باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو, دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو. اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے. بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جب آپ, جو بیویاں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں, آپ کا پتہ نہیں کتنی بیویاں مولوی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں, تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شوہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, بیوی کو. لیکن ساس اس شوہر کو اچھا, اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, ماں کو. تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے معیارات دوسروں سے مختلف, ہر شخص کا اپنا معیار. جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا معیار بھی کس نے رکھا ہے, اللہ نے. اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ اللہ کا معیار ہے. تو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی, یاد رہیں گی. نیت اچھی ہو, نمبر 2 کوشش بھی کرے, نمبر 3 اس کوشش میں بدعتوں کو شامل نہ ہونے دے, اور نمبر 4 عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو. یہ 4 کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا, بہت اچھا بدلہ ملے گا. مشکورہ کا یہ مطلب ہے, صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم 10 گنا, اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا. تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. وہ تھوڑا سا میں ٹاپک آپ کے سامنے ایک بیان کر دوں, وہ میں جہاں جاتا ہوں وہ دعوت میں پہنچاتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر محفل میں 4 شادیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ دیگر حضرات کسی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو مجبوراً کر رہا ہوں میں. جب دیگر حضرات بہت زیادہ تذکرہ اپنے بیانات میں شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ تذکرہ, کیا خیال ہے بھائی, ہم چھوڑ دیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے دیگر حضرات یہ تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اس تذکرہ کرنے کے لیے پہلے ان کو دوسری شادی کرنی پڑے گی. لوگ کہیں گے اتنا اچھا کام ہے تو خود کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو یہ ٹینشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک ہمارے والد صاحب ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص آئے نا اور کہے کہ اتنا پیسہ مجھے دو, میں کاروبار میں لگا کے اتنا پروفٹ دوں گا, تو آپ اس سے بولو جب تیرا اتنا اچھا کاروبار ہے تو
میرے سے جو پیسہ لینا تھا وہ بھی اپنا ہی کیوں نہیں لگا دیتا اس میں, یا تو ہے نہیں نا اس کے پاس. اب ہے نہیں تو تجھے کاروبار کا تجربہ کہاں سے ہوا؟ تجربے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا. اور اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو مجھ سے کیوں لے رہا ہے؟ تو واقعی یہ جو آدمی پیسے لینے کے لیے آتا ہے نا, وہ اتنا اچھا بن کے آئے گا لینے سے پہلے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اب اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ جو دے وہ بے وقوف, تو سمجھ میں آتا ہے. قرضہ دے یا انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دے,